بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم۔ ان کا معنی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر علم دیا گیا تو اور بات ہے، قوم کو تو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ بعض مسلمان جو کفار کے الزاموں سے گھبرا جاتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لیا ہے؟ یعنی کفار مطلب کیا ہے؟ جن اسلام پر ایمان نہیں لائے، جو جن اسلام پر ایمان لائے ہیں ان کو ایذا پہنچا جاتا ہے، تو یہ ایذا سے گھبرا کر وہ اتنا کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہمیں ایمان لیا ہے، اور ان کو قسم قسم کے مصائب سے آزمایا نہ جائے گا۔ یعنی یہ زندگی کیا ہے؟ آزمانے کی زندگی ہے۔ اللہ نے آزما جاتا ہے، اس میں سے ہم پاس ہو جائیں گے تو جنت دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور ہم تم ایسے ہی واقعات سے ان لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے مسلمان ہو گزرے ہیں۔ یعنی قرآن میں 42واں پیج پڑھیں گے تو وہاں پر بھی معلوم پڑ جائے گا کہ اس سے پہلے پیغمبروں کو، صحابوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزما دیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم تم ایسے ہی واقعات سے ان لوگوں کو بھی جو آزما چکے جو ان سے پہلے مسلمان ہو گزرے ہیں۔ دیکھو یہاں پر ہم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، سمجھ میں آیا بات؟ انڈائریکٹ میں آپ کو اللہ کا نام ہم سے کہا دیا۔ سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہری علم سے جان کر رہے گا جو ایمان کے دعویٰ میں سچے تھے، اور جھوٹے کو بھی جان کر رہے گا۔ یعنی اللہ اور جھوٹ اور سچ کو جان کر رہے گا، کون اسلام لایا ہے، کون اپنے زبان سے کہہ دیا اور کفار کے ساتھ دے دیا۔ ہاں، کیا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے، ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے۔ یہ زمین و آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کے زمین پر رہتے ہوئے، اللہ کا رزق کو کھاتے ہوئے، اللہ کے جو چاند اور سورج سے روشنی حاصل کرتے ہوئے، آسمان سے بارش گرتے ہوئے، زمین سے نباتات کو اگتے ہوئے کھا کر اللہ کو ہرانے کی کوشش کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ نکلو میرے زمین سے اور آؤ مقابلے کے لیے۔ تو ہے ہمت انسان کے پاس؟ نہیں نا۔ تو وہ متیا ہو کر اللہ کی طرف جھک جانا چاہیے۔ جو لوگ برے کام کر رہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے، ان کی تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، سو اس کو تو ایسے حادث سے پریشان نہ ہونا چاہیے۔ جو انسان کو زندگی میں جو مصیبتیں پڑتے ہیں تو اللہ کے طرف سے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتے ہیں۔ تو آزمائش میں اللہ سے امید کو نہیں چھوڑنا، اللہ پر امید باندھے رہنا۔ اللہ تعالیٰ یہ حادثے کے بعد میں مجھے اچھی سی حالت پیش کر دے گا۔ حادثے سے پریشان نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سے ملنے کا وہ معین وقت ضرور آنے والا ہے، یعنی قیامت۔ ملنے کا وقت، اللہ سے ملنے کا وقت انڈائریکٹ میں کیا ہے؟ قیامت ہے، جس سے سارے غم غلط ہو جائیں گے، اور وہ سب کو سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کان ہے، جانتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو سر ہے، دماغ ہے۔ سمجھ میں آیا بات؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔